بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وقت جس کو ہم ضائع کرتے ہیں کرکٹ کھیلنے میں، تاش کھیلنے میں، فلمیں دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، بد نصیب ہے وہ شخص جو روزہ رکھ کے بھی فلمیں دیکھ رہا ہے کہ وقت گزار رہا ہوں، یہ وقت پاس نہیں ہو رہا۔ اور میں تو ایسے بد نصیبوں کو بھی جانتا ہوں جو اعتکاف بیٹھے ہوئے بھی ڈرامے دیکھتے ہیں۔ رمضان میں اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، حجرہ علیحدہ کیا کس لیے؟ تاکہ یکسوئی حاصل ہو کہ اللہ اللہ کریں گے جی، کوئی بندہ چھیڑنے والا نہ ہو، ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوئی گھر کے کام نہ ہوں، کوئی کاروبار کے مسائل نہ ہوں، بس الگ تھلگ ہو کر۔ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کے کسی گمنام مسجد میں جا کر اعتکاف بیٹھے، کس لیے؟ کہ یار نہ کوئی نمازی واقف ہوئے گا جڑا بار بار آ کے ملے، نہ کوئی گھر والا وہاں پہنچے گا، چپ کر کے اللہ اللہ میں کروں گا تو مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ ایسے بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اعتکاف بیٹھے ہیں اور وقت گزارنے کے لیے فلمیں اور ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی تو پھر جگہ چھڑ کسی اور کسی دے کام آ جاندی، تو فلمیں ویکھنی ہیں تو گھر بیٹھ کے ویکھ لے۔ تو اللہ تعالی ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ٹائم ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ کسی مائی کے لال کے قدم جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، کوئی ایک قدم بھی اٹھا کر آگے ادھر ادھر نہیں جا سکے گا جب تک 5 سوال اس سے نہ ہو جائیں۔ 5 سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیاری کر لیں ابھی سے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ۔ پہلا سوال ہی زندگی کے بارے میں ہونا ہے کہ یہ زندگی 50 60 100 سال دی تھے، وہ کہاں گزار کے آئے ہو، کن کاموں میں گزاری ہے، کیسے گزاری ہے، کہاں فوت ہوئے تھے، کیسے فوت ہوئے تھے، کن مشغولیت میں مشغول تھے جب تمہیں موت آئی۔ تو وہ سارا پوچھا جانا ہے۔ ایک ایک لمحے کی رپورٹ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ابھی زبان بعد میں ہلتی ہے، لکھنے والے پہلے دونوں سائڈوں پر بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے ریکارڈ میں ساری چیزیں ہیں۔ جب اللہ پوچھے گا تو پھر مکرنے والی، جھوٹ بولنے والی یا جھٹلانے والی کوئی واہ نہیں ہوگی کہ میں کہوں کہ نہیں جی میں تو یہ مانتا ہی نہیں ہوں۔ نہ مانو گے تو اللہ ہاتھوں کو بلائیں گے، قدموں کو بلائیں گے، کانوں کو بلائیں گے، آنکھوں کو بلا کے سب کو اللہ زبان دے گا اور یہ بول بول کر بتائیں گے کہ ہاں اللہ یہ کارنامے اس نے کیے تھے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے وقت کی حفاظت کر لیں۔ ابھی سے طے کر لیں کہ رمضان قیمتی، میری زندگی کا سب سے قیمتی وقت آ رہا ہے، اس سے میں نے فائدہ اٹھانا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان کے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام روزہ رکھنا ہے۔ بہانے بنا کر روزے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بیمار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت سے رکھے، تندرستی سے رکھے۔ بیماری اگر اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جس میں آپ کو 3 ٹائم دوائی کھانی پڑے گی، دوائی صبح کھائیے، آپ شام کو کھائی جا سکتی ہے۔ اگر اتنا وقفہ ہے تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ کہتے ہیں بیمار کو چھٹی ہے، چھوڑ دے روزہ، مسافر روزہ چھوڑ دے، وہ بوڑھا جو تکلیف میں ہے، مشقت میں ہے، نہیں رکھ پا رہا، چھوڑ دے، لیکن اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو ابھی سے بہانے نہیں بنانے، کیونکہ رمضان کا روزہ اور روزہ رکھ کے جو نیکیاں کریں گے ان کے بارے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف۔ اللہ کے رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے بندہ جو نیکی بھی کرتا ہے اللہ اس کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ وہ مہربان ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ الحسنۃ بعشر امثالہا۔ میرے فرشتوں، میرا بندہ جو نیکی بھی کرے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی، کتنی چھوٹی؟ آپ جا رہے ہیں رستے میں پتھر دیکھا ہے تو پاؤں سے ہی اس کو سائڈ پہ کر دیں، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بچہ گلی میں کھیل رہا ہے، گر رہا ہے، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، یہ بھی نیکی ہے۔
مسلمان کو دیکھیں اس کو السلام علیکم کا جواب دے دیں، یہ بھی نیکی ہے۔ تو آپ ہر نیکی کا ثواب آپ کو 10 گنا سے الی 700 ضعف۔ اللہ خلوص دیکھتا ہے دلوں کا، کہ دل کے اندر خلوص کتنا ہے، محبت کتنی ہے، نیکی کی چاہت کتنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہے۔ اس چاہت کے لحاظ سے 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک اللہ ہر نیکی کا ثواب دیتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کے بعد بھی جس کی نیکی چاہے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ الا الصوم، سوائے روزے کے، روزے کا اجر و ثواب 700 گنا سے بھی زیادہ فرشتوں کو لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا اجازت ہے؟ کہ صرف اتنا ہی لکھ دو کہ اللہ تیرے فلاں بندے نے فلاں دن کا روزہ رکھا ہے، بس۔ پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے روز اللہ کہتے ہیں الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، میرے بندے نے جو روزہ رکھا ہے اس کا حساب کتاب، اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا، تم لکھو بھی نہیں۔ تو روزہ رکھنا ہے، بہانے بنا کر چھوڑنا نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد قیام اللیل، وہ تہجد جو آج کل ہم پڑھتے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ رمضان میں عشاء کے بعد پڑھیں گے، وہ تہجد ہی ہے، 2 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی تہجد جو سحری کے ٹائم پڑھتے ہیں آج کل رمضان میں روزہ عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان وسننت لکم قیامہ، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تمہارے لیے سنت قائم کی ہے تہجد پڑھنے کی عشاء کے بعد، تو پڑھ لو۔ جو پڑھے گا کیا ہوگا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کے نیت سے روزہ رکھا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ومن قام رمضان احتسابا واجرا، اللہ تعالیٰ کے اجر لینے کے لیے ثواب کی نیت سے ایمان و احتسابا، جس نے قیام اللیل کیا ایمان کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر رمضان میں یہ روٹین بن گئی، روٹین ویسے ماشاءاللہ مسجدیں پہلے 2-4 دن تو فل، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ صفیں کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پھر جا کے 27ویں رش پیندا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں ارادہ کر رہا ہوں کہ اس سال تہجد پڑھوں گا 30 دن، 30 دن میں روٹین بن گئی تو پھر سارا سال پڑھوں گا، اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا عمل جو کرنے کا ہے، جس کا ابھی سے تہیہ کر لیں، بلکہ تہیہ کرنے کے ساتھ ساتھ الماریوں میں پڑے قرآن مجید کی گرد صاف کر لیں، ان کے غلاف صاف کر لیں، ان کو نکال کے باہر رکھ لیں۔ اب الماری کے اوپر رکھنے کے بجائے ٹیبل کے اوپر رکھ لیں، تھوڑا قریب کر لیں کہ اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ ہے قرآن نازل ہونے کا، قرآن کے ساتھ دل لگانے کا، قرآن پڑھنے کا، قرآن سمجھنے کا۔ کسی دورہ تفسیر میں حصہ لے لیں، کہیں تو قرآن سمجھنے کا موقع ملے قرآن کو سمجھیں، قرآن پڑھنے کا موقع ملے قرآن پڑھیں، اور اس مہینے میں قرآن کے ساتھ دل لگا لیں، دل لگا کر پڑھیں۔ کتنا پڑھتے ہیں؟ بعض ائمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ ایک قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ہر روز صبح سے لے کر شام تک ایک قرآن پڑھ لیتے تھے۔ تسی کہو گے تو بڑا مشکل ہے، نہیں پڑھیندا، پڑھیا جاتا ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھا جاتا ہے۔ عام بندہ 25 سے 30 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتا ہے، اور حافظ قرآن پڑھے تو میں نے خود ایک حافظ کا پارہ سنا ہوا ہے 10 منٹ میں۔ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں کہنا یار اجمل میرا ایک پارہ تو سن لے، اور میں کہا یار میں اپنا پڑھنا پہ آندھا صرف 10 منٹ، میں تو 10 منٹ کی سنائے گا؟ آندھا جنہ بھی سنیا گیا تو 10 منٹ سن لے، گھڑی تو ویک کے تو بعد نہ سنی۔ تو اس نے 10 منٹ کے اندر پورا پارہ مجھے سنا دیا۔ حافظ قرآن کو اللہ نے ایسی سپیڈ دی ہوتی ہے، ایسی روانی دی ہے، ایسی سلاست دی ہوتی ہے زبان میں کہ وہ 10 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتا ہے۔ تو دن میں
8, 9, 10, 12, 15 घंटे का दिन होता है तो 10 पारे 30 पारे पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह रोज़ाना सुबह से शाम तक एक कुरान मुकम्मल करते थे और हर रात तहज्जुद में भी 10 पारे पढ़ते थे। हर 3 रातों में एक कुरान मुकम्मल करते थे। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए। अगर पहले 1 रकू पढ़ते हैं तो अब 2 पढ़ने शुरू कर दें, 3 पढ़ने शुरू कर दें। अगर 1 पारा पढ़ते तो 2 पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला हमें भी कुरान के साथ ताल्लुक़ को मजबूत बनाने का मौका अता फरमाए।